وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اپنے استاذ حضرت مولانا مفتی عمر فاروق صاحب کا بہت دل سے مشکور ہوں، جن کے حکم پر اور مولانا مفتی امتیاز صاحب اور ان کی پوری ٹیم ان کی دعوت پہ حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب کا آپ نورانی وجدانی بیان سن چکے ہیں۔ جن حضرات کو بیان سن کے دل خوش ہوا ہے وہ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اسٹیج پہ جتنے علماء اکرام بیٹھے ہیں، میں تمام علماء کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے تمام علماء کا سایہ ہم پہ طاہر سلامت بکرامت رکھے، اور ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ سرگودا کے جو ہے شاہین ہے، ختم نبوت کے شاہین ہے حضرت مولانا قاری احمد علی ندیم صاحب۔ یقیناً ان کی موجودگی میں میرا کلام پڑھنا میرے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک حضرت کا سایہ ہم پر سلامت رکھیے۔ بلا تمہید میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری محمد آصف رشیدی صاحب اسٹیج پہ جلوہ افروز ہونے والے، ان کے آنے تک آپ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مجھے بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ میرا جو ٹائم تھا وہ قاضی صاحب سے پہلے ہی تھا، لیکن جو ہے وہ ترتیب چینج ہو گئی، تو میں انشاءاللہ مختصر سی حاضری پیش کر کے، کیونکہ میں نے ابھی فیصل آباد میں بھی آج گول مسجد مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں بھی میں نے حاضری دینی ہے، تو آپ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے وہاں بھی پہنچنے کی توفیق دے۔ ایک دفعہ محبت سے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیجیے۔ وہ بندہ درود پاک پڑھے جو زندہ بیٹھا ہے بآواز بلند۔ جن بھائیوں نے درود پاک پڑھا ہے وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں اپنی جگہ سے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ جو بندہ کھڑا ہو کے آگے آئے گا اللہ پاک اس کو اسی سال مدینہ دکھائے گا انشاءاللہ، اسی سال۔ جنہیں ریڑھ کے آندے پھر وہ بھی ٹینشن نہ لیں، سال ختم ہونے والا ہے، وہ بھی جلدی جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے؟ تھوڑی طبیعت خراب ہے میری کافی سفر کی وجہ سے بھی، اور سفر بھی بہاولپور سے میں تقریباً نکلا ہوں 4 بجے، اور مسلسل سفر آپ کے ساتھ بہت سمجھے کہ اسٹیج پہ بھی آگے پھر سفر ہے اور دھوپ بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ تھوڑی ہمت بڑھائیں گے نا انشاءاللہ۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے؟ سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے؟ سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے؟ فرشتے کہ اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں؟ صحابہ کے وفادار اٹھائے ہاتھ۔ اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں؟ اصحاب محمد کے وفادار کہاں؟ بے وفا نہ بولے، وفادار بولے۔ اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں؟ اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے؟ اور قاری صاحب آپ کی توجہ لیتا ہوں۔ سرگیدہ تارائے سنیے گا، سرگیدہ
پتہ نہیں کون سمجھے گا. کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے, سانو تیرا سہارا ہے, سانو تیرا سہارا ہے. یہ بڑھ یار صحابہ بڑھ یار صحابہ فرض نماز بگو ہیرے پیار صحابہ دا. ہمارے صدر بزم احسان پاکستان کے نائب صدر ہیں پورے پاکستان کے قاری محمد آصف رشیدی صاحب. ان کی آمد ہوئی ہے, ان کے آنے پہ کہے گا سبحان اللہ. یقین کرے رشیدی صاحب کی نعتیں سن کے میں بھی نعت خان بن گیا ہوں. جیسے آپ ابھی بیٹھے ہیں نا, اس طرح میں بیٹھ کے قاری صاحب کے کلام سنتا تھا. یہ جیسے بچے بیٹھے ہیں اس طرح یاد کرتا تھا. آج سے 15 سال 18 سال پہلے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ان کے ساتھ نعتیں پڑھوں, اور ان کی نعتیں یاد کر کے میں اسٹیج پہ سب سے پہلے آیا. جن کو رشیدی صاحب کا ٹائم بھی ملتا تھا, کہنے سے ایک منڈا جڑا بھی قاری صاحب کی نقل کردا وہ ساتھ لو. بندہ کہنے کسی دی چنگے دی نقل کرے تو بندہ قاری صاحب کی محبت ہے. اور میں یہ اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. ہمارے علماء دیوبند میں جو نعت قاری حنیف شہید رامپوری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یا ان کی موجودگی میں بھی جو نیا انداز ہمیں ملا وہ رشیدی صاحب کی صورت میں ملا. ایک دفعہ رشیدی صاحب کے لیے کہیں ذرا سبحان اللہ. قاری صاحب ایک شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں. آپ دیکھیے گا جن لوگوں نے چادریں پہنی ہوئی ہیں یہ چادروں سے ہاتھ نکال کے سبحان اللہ کہیں گے. آپ تو ضرور کہیں گے انشاءاللہ. اکھ اکھ تو نہیں وکھ کر دے وہ چلیاں نسلہ والے نہیں صحابہ تے شک کر دے. ہائے ہائے کیا بات ہے. چنگیاں ماما والے نہیں عائشہ تے شک کر دے. بھائی صاحب دو بندے ابھی بھی نہیں بولے, اب بھی وہ نہ بولے تو پھر ان کی مرضی. چنگیاں ماما والے نہیں معاویہ تے شک کر دے, نہیں معاویہ تے شک کر دے. ایسے ندیم صاحب کا دل جو ہے خوش ہو جائے آپ کو دیکھ کے. سردی میں ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کے زندہ باد زندہ باد کہیں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. یا اللہ جو بندہ ایسے کہے زندہ باد زندہ باد اس کے بچے کو قرآن کا حافظ بنائیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. پورے مجمع میں مجھے دو بندے چاہیے, ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے, جو حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگائے. ادھر سے کون لگائے گا؟ آپ جی بیٹا آپ کھڑے ہو, زور سے کہو تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ادھر منہ کر کے اونچی ذرا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ایک چھوٹا بچہ چاہیے, چھوٹا بچہ. کون سا بچہ نعرہ گائے گا تاجدار ختم نبوت کا؟ یہ یار بچے دی عمر ویکھو, وہ دی آواز ویکھو, وہ دا انداز ویکھو. جنہاں نے اماں دا دودھ پیتا ہے اونچی نعرہ مارو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پھر کہو بیٹا, پھر کہو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. قاری صاحب یہ جو بچہ قاری صاحب یہ جو چھوٹا بچہ ابھی 8-10 سال کی عمر میں یہ نعرے لگانے شروع کر رہا ہے, بڑا ہو کے تو پھر مجاہد ہی بڑھے گا. اور ویسے گالے تھے آئی کھڑی ہے, ایک بابا چاہیے پورے مجمع جن کی داڑھی کے بال سفید ہو. کون سا بزرگ ہے بھرے مجمع میں وہ ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد
بچے کی عمر لمبی کرے. اس نے 50 سال کے بعد جس طرح یہ بابا جی نعرہ لگایا نا, 50 سال کے بعد یہ ایسے نعرے لگائے. اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی. تو آج سے نعرے لگا رہا ہے, وہ مرتے دم تک نعرے لگائے گا. ایک دفعہ پھر کہہ دے تاجدار ختم نبوت. یقین کر میری طبیعت جو ہے کافی بہتر ہوگی. اچھا, حضور کی نعت میں شفا بھی ہے. پیناڈول میں وہ شفا نہیں ہے. وہ بخار والا جو ٹیکہ ہوتا ہے اس کا کیا کرونا. نہیں, اب نام چینج ہو گیا, اب اومی کرو. یہ جو اگلے مہینے ہونا تو ذرا ذہن بنا لو, کرونا ختم ہے ہوں اومی کرو. کیا نام ہے؟ اگلے 2-4 مہینے تو ہی نظر آنا ہر پاسے کی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی نعت شفا ہے, سننے والوں کے لیے بھی پڑھنے والوں کے لیے بھی. ایک دفعہ کہہ دیں تاجدار ختم نبوت جگ پروانہ او بابائے زہرا کا پڑھ لو بابائے زہرا. بیٹا پڑھو بابائے زہرا کا بابائے ہنسنے دینا نائے. پرسوں ایک ہمارے نعت خان تھے مسلک بریلوی کے, لیکن وہ پورے ہر مسلک کے, خاص طور پہ سنی مسلک میں بڑا پسند کیا جاتا تھا. علماء دیوبند کے لوگ بھی بہت پسند کرتے تھے, سب بھی کرتے تھے. ان کا انتقال ہوا تو ان کی نعت میں کل سے میرے ذہن میں, اگر آپ کہیں تو میں انہی کے کلام سے ان کی جو نعت سب سے پہلے میں نے 12 سال پہلے سنی تھی, 13 سال پہلے. آج کے جو میزبان ہیں مفتی امتیاز صاحب, قاری محمد اسماعیل شاکر صاحب, بھائی شہزاد چوہان صاحب, عثمان شاہد صاحب, بھائی سعد صاحب اور دیگر دوست احباب, میں تمام کا بہت دل کے تھا گہرائیوں سے مشکور ہوں. انہوں نے 12 سال پہلے ایک نعت پڑھی تھی, ان کی وجہ شہرت بنی. وہ کون سی نعت تھی؟ ایک دفعہ درود پاک پڑھ. الحاج خالد حسنین خالد, اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے, بے ٹھکانہ ہوں ازل سے, بے ٹھکانہ ہوں ازل سے, مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سوئے پتہا لیے جاتی ہے ہوائے پتہا, سوئے پتہا لیے جاتی ہے ہوائے پتہا. پوئے دنیا پوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے, مجھے جانے دے. پوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. سب پڑھیں گے. ایک ٹھکانہ ہوں ازل سے, بے ٹھکانہ ہوں ازل سے, مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. یہ شعر ختم ہو تو آپ کی سبحان اللہ ان کے ساتھ
ایصال ثواب کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنی پڑے گی آپ کو، شعر اتنا اچھا ہے۔ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آخری وقت جیسے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ گئے، تجھے مر جانے دے، اپنے قدموں سے لپٹ گئے، تجھے مر جانے دے، مر جانے دے، اپنے قدموں سے لپٹ گئے، مجھے مر جانے دے۔ اور مظفر وارثی کیا لکھتے ہیں؟ 15 سال سے جن کی عمر 30 سال تک ہے، اس شعر کو وہ دل میں لکھ لیں یہاں۔ خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، سب پڑھیں گے۔ اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر کون جانا چاہتا ہے؟ اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، مجھے جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے۔ اگر آج آپ عہد کرتے ہیں کہ اپنی زندگی حضور کی سنتوں پہ عمل کر کے گزاریں گے تو پھر آپ کو مبارک ہو۔ کیا مبارک ہو؟ روک رضوان مسافر کو کرے جنت پر، روک رضوان مسافر کو کرے جنت پر، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، اس جانے دے، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 10 سال، کتنے سال؟ 10 سال، سارے بولو، تھوڑا جا اونچا۔ میں نے یہ کلام قاری صاحب کی کانفرنس پہ پڑھا اور بڑا مقبول ہوا سرگودا میں، اور بہت زیادہ سراہا گیا۔ تو میں وہی نعت پڑھ کے اور آخر میں شان صحابہ اور شان اہل بیت کے دو شعر پڑھ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ کلام یاد رہے گا۔ حضور کی عمر مبارک کے 10 سال، کتنے سال؟ 10 سال۔ حضور کے چاچا خواجہ ابو طالب جا رہے ہیں شام، کتنے جا رہے ہیں؟ شام۔ حضور نے کہنے کہ پتر تو بھی میرے نال ہی جانا ہے۔ نبی پاک نے آکھا چاچا تو حکم کریں تو میں نہ جاؤں، میں بھی چلتا ہوں۔ رشیدی صاحب یہ قافلہ چل پڑا، مجھے دیکھیے گا قافلہ چلتے چلتے جیسے مکے سے یہ شام کے قریب پہنچا نا، تو شام پہنچنے سے پہلے ایک راہب نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کو۔ اس راہب کا نام تھا بحیرہ۔ کیا نام تھا؟ جو علماء بیٹھے ہیں وہ ضرور میری بات کی تائید کریں گے، مشکات شریف کی حدیث پر آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے دیکھا، بحیرہ راہب نے ویکھیا نبی پاک دے قافلے نو، تو انہیں کی ویکھیا کہ جننے بھی درخت نے قافلے دے ارد گرد سارے چوکے سلام کر دے پہ، تے جننے پتھر پہ نے پتھر بھی چوک کے اس قافلے نو سلام کر دے پہ۔ تے وہ راہب نے ہاتھ وچ کتاب پڑھی ہوئی ہے،
میرا تصور ہے کی پڑھی ہوئی کتاب کہ کتاب چ ویکھدا پیا تے قافلے نوں ویکھدا ہے. ندیم صاحب میرے دیکھنا قافلہ چلدا چلدا نیڑے آیا, ایک درخت دے تلے پڑاؤ اس قافلے نے کیتا. یہ ہن راہب جڑا ہے لبدا پھردا ہے نبی پاک نوں, کدے ادھر ویکھدا ہے کدے ادھر ویکھدا ہے کدے ادھر ویکھدا ہے. تے جس اٹھ تے نبی پاک سوار سی نا صلی اللہ اوتھے جا کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگیا قافلے والے نوں کہ اس بچے کا نام محمد ہے. آپ مجھے دیکھیں ٹھیک ہے بیٹا, اس بچے کا نام محمد ہے. قافلے والے کہ بالکل جی محمد صلی اللہ رشید صاحب اگلا جملہ بھی حدیث میں یہی آتا ہے. اور آپ کہتے ہیں جی یہ جو بچہ ہے اس کا ولی کدھر ہے, اس کا ابو کدھر ہے, اس قافلے میں اس کا ابو موجود ہے تو سامنے آئے. تو جناب ابو طالب سامنے آگے کہنے کی گل ہے جی دسو میں دا ابو ہاں. آخر لگے تسی انہاں دے ابو, کہنے لگے جی میں ابو ہاں. کہنے میری کتاب دس دیے تسی انہاں دے چاچا جی ہو. تسی کہہ رہے ابو ابو تا یہ دنیا تو چلا گیا. ابو طالب نے آخیا بھائی تو بالکل تو لگتا پہنچیا ہوا ہے. میرا تصور کہ پہنچیا ہوا ہے نہیں, کتاب چ لکھیا پیا ہے کہ جنہ دے نال آئے گا وہ چاچا ہوئے گا. میرے وال دیکھنا. ابو طالب نے آخیا ہاں ہور کی جاننا ہے. کہنے لگے ابو طالب ہے جڑا تیرا بھتیجا ہے نا کوئی عام نہیں. ہوں یہ اگے کافی گل لمبی ہے, میں ساری گلاں چھڑ کے 5 منٹ کی پوری گل ہے. پھر حضور اٹھ چران گئے, پھر کھانا پکیا, پھر کھانا لگیا, کی ہویا سب چھڑتا پیا. ڈائریکٹ نا کی طرف آنا. کھانے تو بعد قاری احمد ندیم صاحب میرا انداز ہے, کھانے تو بعد اس راہب نے ابو طالب کا ہاتھ پھڑ لیا, سامنے نبی پاک نو بٹھا لیا. تو نبی پاک نو بٹھا کے پتہ کی کہندا ہے, کہندا ابو طالب جیڑا اے تیرا بھتیجا ہے نا یہ کوئی عام نہیں. انہیں کہ جی کون ہے, تو انہیں کتاب دا پہلا ورقہ کھولے. میں میرا خیال سرگودے وچ 5 ورقے کھولے سی, لیکن اگر تسی سبحان اللہ ہر ورقے دے کہندے رہے تو میں انشاءاللہ 7 ورقے کھولاں گا. میری گل سنو وہ کیویں کھولن گے, جدوں میں ورقہ کھولنا ہے تسی سبحان اللہ چادر جو ہاتھ کاٹ کے کہنا ٹھیک ہے, کہو پھر تو ورقے کھولتے رہن گے. پہلا ورقہ کھول کے پتہ کی کہندا ہے, کہندا ہے ہاں سب تو ذیشان ہو سی, سب تو ذیشان ہو سی, شان علی شان ہو سی, سب تو ذیشان ہو سی, شان علی شان ہو سی. طالب لال سونا جگتا سلطان ہو سی, طالب لال سونا جگتا سلطان ہو سی, جگدا سلطان ہو سی. سب تو ذیشان ہو سی, شان علی شان ہو سی. طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی, جگدا سلطان ہو سی. پچھلی کتابیں چھیتی مشہوریاں ہیں, ساری نشانیاں یہ وچ پوریاں, ساری نشانیاں یہ وچ پوریاں. اس کا جو کلمہ پڑھ سی, اس کا جو کلمہ پڑھ سی, اس کا جو کلمہ پڑھ سی, صاحب ایمان ہو سی. لمن گیا ہر چکے. طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی, جگدا سلطان ہو سی. طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی, جگدا. ابو طالب نے آخیا اچھا جگدا سلطان ہو سی ہے میرا بھتیجا. انہیں کہ جی بالکل. کوئی اور گل بھی لکھی پئی ہے کتاب ہے؟ انہیں کہ جی بالکل لکھی پئی, میں نے دیکھنا. انہیں پھر کتاب لکھیا تو پھر دوسرا ورقہ کھولیا. تسی لگتا ہے 4 ورقے کھلواؤ گے, 7 والے بندے نہیں ہو پار, چلو کوشش کرتے پہ. دوسرا ورقہ تو کھل گیا. قاری صاحب تتیاں ہوا تو اس کو بچا کے رکھی. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے ابو طالب تتیاں ہوا تو اس کو بچا کے رکھی. یہودیاں کولو بس تو چھپا کے رکھی, یہودیاں کولو بس تو چھپا کے رکھی. سارے زمانے اتے, سارے زمانے اتے تیرا احسان ہو سی. من گیا گلے. طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی, جگدا سلطان ہو سی. لال
سونا جگدا سلطان ہوسی جگدا سلطان ہوسی میں لکھنا مینوں ابو طالب نے آکھیا یار تیرے نال تے گل کر کے مزہ ہی آ گیا ہے تانوں بھی مزہ آیا نہیں آیا تے اگے آ جائے گا ضرور میں نے دیکھنا ابو طالب نے آکھیا کوئی ہوئے گل بھی لکھی پئی ہے کتاب وچ انہیں کہا جی کوئی ایک گل نہیں شیدی صاحب میرا جملہ پتہ نہیں یہ 46 اڈے والے کیا کریں گے کوئی ایک گل ہے بلکہ راہب کہنے لگے ابو طالب دنیا تے جیدی بھی گل ہے نا وہ ایڈی وجہ تو ہی ہے اب شیر سنیے گا انہیں کہا کوئی اور گل تو انہیں پھر تیسرا ورقہ کھولے یا اللہ میرا بڑا دل سی میں 7 ورقے کھولا کیونکہ بڑا لمبا سفر کیتا ہے میں لگتا 46 اڈے والے 7 ورقے نہیں کھلواندے تیرے کو دعا مانگدا یا اللہ 5 ورقے تو میں ضرور کھولنا انہوں ہمت دویں تیسرا ورقہ کھول کے کی کہتا ہے پتے کھجور والے اس کا بھی چھوڑا ہو سے پتے کھجور والے اس کا بھی چھوڑا ہو سے سورج تے چند ستارے اس کا کھلونا ہو سے ستارے اس دا کھلونا ہو سے سورج تے چل ستارے اس دا کھلونا ہو سے ابو طالب نے آکھیا یار خیر کی کہہ رہے ہیں اے سورج چاند ستارے کھلونے میرے بھتیجے دے کھلونے ہون گے تو خیر چاند تا بہت بڑا ہوندا ہے راہ کہنے لگے ابو طالب جلدی نہ کر مینوں ذرا اگلا ورقہ تو کھولن رشید صاحب دیکھتے ہیں کون بندہ چپ رہتا ہے اگلی بات پہ سورج تے چل ستارے اس کا کھلونا ہو سے عرش اولا دے عرش اولا